السلام علیکم۔ آج بدھ ہے، نومبر کی 2 تاریخ۔ پاکستان میں سر شام کے 7، بھارت میں 7:30 اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 10 بج رہے ہیں۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے میں ہوں خالد حمید، خبروں کے ایک بلیٹن کے ساتھ۔ پاکستان کے وزیر اعظم شہباز شریف نے اپنے دورے بیجنگ کے دوران صدر شی جن پنگ سے ملاقات کی ہے۔ پیپلز گریٹ ہال آف چائنا میں ہونے والی اس ملاقات میں دونوں رہنماؤں نے چین اور پاکستان کے مابین سی پیک سمیت کثیر جہتی تعاون بڑھانے اور اسٹریٹجک شراکت داری مزید مضبوط کرنے پر اتفاق کیا۔ ملاقات کے بعد جاری اعلامیے کے مطابق وزیر اعظم شہباز شریف نے صدر شی جن پنگ سے علاقائی اور عالمی پیش رفت پر تبادلہ خیال کیا۔ چینی سرکاری میڈیا کے مطابق ملاقات کے دوران چینی صدر نے کہا کہ سی پیک منصوبے کی تعمیر کے لیے پاکستان اور چین کو مزید مؤثر انداز میں آگے آنا چاہیے۔ وزیر اعظم آفس سے جاری بیان میں کہا گیا ہے کہ وزیر اعظم شہباز شریف نے چینی کمپنیوں کو پاکستان میں حکومت کے 10,000 میگا واٹ کے شمسی اور دیگر قابل تجدید توانائی کے منصوبوں کے لیے سرمایہ کاری کی دعوت دی، جس پر چینی کمپنیوں کی جانب سے حوصلہ افزا رد عمل سامنے آیا ہے۔ شہباز شریف نے چینی پریمیئر لی کی چیانگ کے ساتھ بھی ملاقات کی۔ سی پیک منصوبوں کی جلد از جلد تکمیل اور وسعت دینے پر دونوں رہنماؤں نے اتفاق کا اظہار کیا۔ ملاقات کے بعد چین اور پاکستان کے مابین معاہدوں پر دستخط بھی کیے گئے۔ چین کے وزیر اعظم کی میزبانی میں منگل کو شنگھائی تعاون تنظیم SCO کا ایک ورچوئل اجلاس منعقد ہوا، جس میں ایک مشترکہ اعلامیہ جاری کر کے چین کے بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو کی حمایت کی توثیق کی گئی۔ لیکن اس اعلامیہ میں بھارت کا نام شامل نہیں ہے۔ اس نے اس پروجیکٹ کی حمایت کی توثیق سے انکار کیا ہے۔ اعلامیہ میں چین، روس، پاکستان، قازقستان، کرغزستان، تاجکستان اور ازبکستان کے نام شامل ہیں۔ بھارت کے وزیر خارجہ ڈاکٹر ایس جے شنکر نے اجلاس میں بھارت کی نمائندگی کی۔ انہوں نے SCO کے رکن ملکوں کے درمیان تجارت کو فروغ دینے پر زور دیا، جبکہ پاکستان کے وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری نے اپنے خطاب میں کہا کہ چین پاکستان اقتصادی راہداری، علاقائی روابط اور ہم آہنگی کے توسط سے خوشحالی لانے کے سلسلے میں اہم قدم ہے۔ ان کے بقول بیلٹ اینڈ روڈ فلیگ شپ پروجیکٹ خطے میں رابطہ کاری اور SCO ملکوں کے درمیان سیاسی اور اقتصادی روابط کو فروغ دینے میں مدد کرے گا۔ پاکستان تحریک انصاف کا ملک میں فوری انتخابات کا مطالبہ کرتے ہوئے لاہور سے اسلام آباد کی جانب لانگ مارچ جاری ہے۔ تاہم PTI نے اندیا دیا ہے کہ یہ مارچ 9 سے 10 روز میں اسلام آباد پہنچے گا، جس کے باعث سیاسی حلقوں میں مختلف قیاس آرائیوں کا سلسلہ جاری ہے۔ مارچ کی سست روی پر مختلف قیاس آرائیاں اور تبصرے کیے جا رہے ہیں۔ تجزیہ کار سمجھتے ہیں کہ PTI بیک ڈور رابطوں کی وجہ سے مارچ کو دانستہ طور پر سست کیے ہوئے ہے، تاکہ اس بات چیت کے نتیجے میں مطالبات کی منظوری ہو جائے اور اسلام آباد پہنچنے پر کامیابی کا اعلان کیا جا سکے۔ بعض مبصرین کا خیال ہے کہ عمران خان نے جلد بازی اور باقاعدہ حکمت عملی کے بغیر لانگ مارچ کا آغاز کیا، جس کے سبب اب شیڈیول میں تبدیلیاں ہو رہی ہیں۔ دنیا بھر میں آج صحافیوں کے خلاف جرائم سے استثناء کا عالمی دن منایا جا رہا ہے۔ یونیسکو 2 نومبر کو اسے عالمی دن کے طور پر مناتی ہے۔ سن 2006 اور سن 2020 کے درمیان دنیا بھر میں 1200 سے زیادہ صحافیوں کو قتل کیا گیا۔ ان ہلاکتوں کے 10 میں سے تقریباً 9 کیسز عدالتی طور پر حل نہیں ہوئے۔ ہلاک ہونے والے صحافیوں کی یونیسکو آبزرویٹری کے مطابق استثناء زیادہ ہلاکتوں کا باعث بنتا ہے اور اکثر بگڑتے تنازعات اور قانون اور عدالتی نظام کے ٹوٹنے کی علامت ہوتا ہے۔ یونیسکو کا تشویش ہے کہ استثناء انسانی حقوق کی سنگین خلاف ورزیوں، بدعنوانی اور جرائم کو چھپا کر معاشروں کو نقصان پہنچاتا ہے۔ اسی دوران کمیٹی ٹو پروٹیکٹ جرنلسٹ نے افغانستان کو ان 5 ممالک کی فہرست میں شامل کیا جہاں صحافیوں کو ان کے کام پر قتل کیا جاتا ہے اور ان کے قاتل آزاد ہو جاتے ہیں۔
कमेटी के नताइज गुज़श्ता 14 बरसों का अहाता करते हैं। पाकिस्तान में सहाफ़ियों के कत्ल के केस में सज़ा की शरह सिर्फ 4% तक रिकॉर्ड की गई है। पाकिस्तान में मीडिया के उमून और आज़ादी सहाफ़त पर नज़र रखने वाले गैर सरकारी इदारे फ्रीडम नेटवर्क की रिपोर्ट में कहा गया है कि गुज़श्ता 10 सालों में 53 पाकिस्तानी सहाफ़ियों को कत्ल किया गया, लेकिन कत्ल के इन 53 वाक़यात में से सिर्फ दो मुजरिमों को सज़ा मिल सकी। रिपोर्ट में कहा गया है कि मुल्क का फौजदारी निज़ाम इंसाफ मकतूल सहाफ़ियों और उनको सुगवार ख़ानदानों को इंसाफ फराहम करने में पूरी तरह नाकाम रहा है। दूसरी जानिब हुकूमत का कहना है कि वो सहाफ़ी बिरादरी के तहफ़्फ़ुज़ और सलामती के लिए पुरअज़्म और कोशां है, जिस पर बहुत से सहाफ़ी मुकम्मल यकीन नहीं रखते। तालिबान की वजारत देही तरक्की और बहाली के कम अज़ कम 8 मुलाज़मीन बुध के सूबह काबुल ज़िले के कारते मामूरीन इलाके में सड़क के किनारे बारूदी सुरंग के धमाके में ज़ख्मी हो गए। तालिबान काबुल पुलिस के तर्जमान खालिद ज़दरान ने वॉइस ऑफ अमेरिका को बताया है कि इब्तदाई इत्तलात के मुताबिक धमाके में 8 अफराद ज़ख्मी हुए। अभी तक किसी ने धमाके की जिम्मेदारी कबूल नहीं की है। 3 साबिक अफ़गान जर्नैलों ने दी एसोसिएटेड प्रेस को बताया है कि अफ़गान स्पेशल फोर्सेस के वो फ़ौजी जो अमरीकी फ़ौजियों के शाना बशाना लड़े थे और फिर गुज़श्ता साल अफरा तफरी में अमरीकी इनखला के बाद ईरान फ़रार हो गए थे, अब रूसी फ़ौज उन्हें यूक्रेन में लड़ने के लिए भर्ती कर रही है। उनका कहना था कि रूसी हज़ारों साबिक एलीट अफ़गान कमांडोज़ को एक गैर मुल्की लश्कर के तौर पर भर्ती करना चाहती है। रूस की वजारत दिफा ने तबसरा करने की दरख्वास्त का जवाब नहीं दिया। अमरीकी महकमा दिफा ने भी तबसरा करने की दरख्वास्त का जवाब नहीं दिया, लेकिन एक सीनियर एहलकार ने इशारतन कहा कि भर्ती हैरान कुन नहीं है। रूस ने बुध को कहा है कि वो बहर अस्वद के जरिए यूक्रेनी अनाज की तरसील में सहूलत फराम करने वाले मुआहदे में दोबारा शिरकत कर रहा है। वजारत दिफा ने एक बयान में कहा कि रूसी फेडरेशन का ख्याल है कि इस वक्त मौसूल होने वाली ज़मानतें काफ़ी हैं और मुआहदे पर अमल दरामद दोबारा शुरू कर दिया है। रूस ने हफ्ते के रोज़ अपनी शिरकत उस वक्त मुअत्तल कर दी थी जब यूक्रेन ने रूस के बहर अस्वद के बहरी बेड़े पर हमले के लिए ड्रोन इस्तेमाल किए थे। यूक्रेन ने रूसी बहरी बेड़े पर हमला करने की तस्दीक या तरदीद नहीं की। रूस शहरियों के घरों और अहम इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाना जारी रखे हुए है। गुज़श्ता रात 4 मिसाइल दागे गए, जिनसे बंदरगाही शहर मैकोलेव में एक अपार्टमेंट की इमारत का आधा हिस्सा मुनहतिम हो गया। रूस ने पीर के रोज़ यूक्रेन की तवानाई की तनसीबात पर दर्जनों मिसाइल दागे, जिसकी वजह से बिजली की फराहमी मुनक़ता हो गई। पानी की सप्लाई में कमी और सेल सर्विस भी बंद हो गई। अमरीकी महकमा ख़ारजा के तर्जमान नेड प्राइस ने मंगल को सहाफ़ियों से बातें करते हुए इन हमलों की मज़म्मत की और कहा कि रूस ने पीर और मंगल को तकरीबन 100 मिसाइल दागे हैं और मौसमी दर्जे हरारत में कमी के साथ इन रूसी हमलों का मकसद इंसानी मसाइब को बढ़ाना है। रूस ने शहरियों को निशाना बनाने की तरदीद की है। पेंटागन ने मंगल के रोज़ इस बात पर तशवीश का इजहार किया कि रूस यूक्रेन के खिलाफ जंग में ईरान से मज़ीद हथियार हासिल करने की कोशिश कर सकता है। रूस ने हाल ही में ईरानी साख्ता ड्रोन से शहरी इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाया है और अमेरिका के मुताबिक ईरानी एहलकार जजीरा नुमा क्राइमिया से इन ड्रोन हमलों में रूसी फ़ौज की मदद कर रहे हैं। ब्रिगेडियर जनरल पैट्रिक राइडर ने कहा कि हमें ख़दशा है कि रूस ईरान से इजाफी जदीद असलहा साजी की सलाहियतें भी हासिल करने की कोशिश कर सकता है, जैसे यूक्रेन में इस्तेमाल के लिए ज़मीन से ज़मीन पर मार करने वाले मिसाइल। अमरीकी अहदेदारों ने ईरान की जानिब से सऊदी अरब के खिलाफ खतरात के बारे में मंगल के रोज़ तशवीश का इजहार किया। अमरीकी महकमा ख़ारजा के तर्जुमान नेड प्राइस ने नामानिगारों को बताया कि हम फ़ौज, सिफारतकारों और इंटेलिजेंस ज़राए के तवस्सुत से सऊदियों के साथ मुसलसल राब्ते में हैं और हम अपने और ख़ित्ते में शराकतदारों के मफादात के दिफा पर इक़दाम करने से नहीं हिचकिचाएंगे। एसोसिएटेड प्रेस और वॉल स्ट्रीट जर्नल ने मंगल को रिपोर्ट दी कि सऊदी अरब ने किसी इम्कानी हमले के बारे में अमरीका को मालूमात फराहम की हैं।
امریکہ میں وسط مدتی انتخابات میں صرف ایک ہفتہ رہ گیا ہے اور ایک کلیدی سینئر امریکی عہدیدار نے ان خدشات کا اظہار کیا ہے کہ امریکہ کے مخالفین کی جانب سے غلط معلومات یا اثر انداز ہونے کی کارروائیوں کے نتیجے میں پولنگ کے دوران تشدد ہو سکتا ہے۔ کئی ہفتوں سے ایف بی آئی اور ہوم لینڈ سیکیورٹی کے محکمے کہہ چکے ہیں کہ انہیں 8 نومبر کی ووٹنگ میں مخصوص یا مسترد خطرات کے شواہد نہیں ملے ہیں، لیکن عہدیدار اندرون ملک بڑھتی ہوئی سیاسی کشیدگیوں کے بارے میں خدشات کا اظہار کر چکے ہیں کہ ان کا انتخاب کے روز کیا اثر پڑ سکتا ہے، جبکہ بیرونی ملکوں مثلاً روس، چین اور ایران کے غلط یا گمراہ کن بیانات بھی ساتھ ساتھ چل رہے ہوں۔ امریکی سائبر سیکیورٹی اور انفراسٹرکچر سیکیورٹی ایجنسی کی ڈائریکٹر جین ایسٹرلی نے منگل کو واشنگٹن میں ایک فورم کو بتایا کہ آپ کو جھوٹی اور غلط معلومات مل رہی ہیں جنہیں غیر ملکی دشمن امریکی لوگوں میں اپنے انتخابات پر اعتماد کم کرنے اور انتخابی عہدیداروں کے خلاف تشدد پر ابھارنے کے لیے استعمال کر سکتے ہیں۔ جنوبی کوریائی جزیرہ بدھ کے روز فضائی حملے کے سائرنوں سے گونج اٹھا اور وہاں کے رہائشیوں کا زیر زمین پناہ گاہوں میں انخلا کر دیا گیا جب شمالی کوریا نے 20 سے زیادہ میزائل داغے، جن میں سے کم از کم ایک اس کی سمت میں داغا گیا تھا جو دونوں حریفوں کی کشیدہ سمندری سرحد کے قریب گرا۔ جنوبی کوریا نے اسی سرحدی علاقے میں اپنے میزائل لانچ کرتے ہوئے فوری طور پر جوابی کارروائی کی۔ اس لانچنگ سے قبل شمالی کوریا نے جنوبی کوریا اور امریکی فوجی مشقوں پر احتجاج کرتے ہوئے ان دونوں کو جوہری ہتھیاروں کے استعمال کی دھمکی دی۔ شمالی کوریا ان مشقوں کو حملے کی ایک ریہرسل سمجھتا ہے۔ وائٹ ہاؤس کا موقف ہے کہ امریکہ کا شمالی کوریا کے لیے کوئی مخالفانہ ارادہ نہیں ہے اور اس نے شمالی کوریا کے جوہری عزائم کو کچلنے کے لیے اتحادیوں کے ساتھ کام کرنے کا عزم ظاہر کیا ہے۔ شمالی کوریا کے میزائلوں کے ٹیسٹوں کا یہ سلسلہ ایسے میں ہوا ہے جب دنیا کی توجہ ہیلووین کے موقع پر ہونے والے اس سانحے پر مرکوز تھی جس میں سول میں سال کے بدترین سانحے میں ایک بھگدڑ میں 150 سے زیادہ لوگ ہلاک ہو گئے تھے۔ جنوبی کوریا کے صدر یون سوک یول کے دفتر کے ایک بیان کے مطابق صدر نے کہا کہ شمالی کوریا کے میزائل لانچ ہمارے علاقے کی حدود کی خلاف ورزی تھے۔ صدر نے فوری جوابی اقدامات کا حکم دیا ہے۔ یہ تھیں وہ خبریں جو فیس بک لائیو پر ہم نے آپ کے لیے پیش کیں۔ ہماری ویب سائٹ، یوٹیوب اور پوڈ کاسٹ پر یہ بلیٹن آپ کے لیے پوسٹ کر دیا جاتا ہے۔ آپ ہمارے اس بلیٹن کو شیئر کرتے ہیں اور اپنے کمنٹس میں اپنی محبتوں اور دعاؤں کا اظہار کرتے ہیں، جس کے لیے ہم آپ کے فرداً ممنون ہیں۔ آپ اپنی ان محبتوں کو جاری رکھیے گا۔ کیمرامین سعید اصفر امام، نیوز ایڈیٹر بہجت جیلانی کے ساتھ خالد حمید کو اب اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔